دوستو، استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے لیے دوستو آپ لوگوں کی بار بار فرمائش پر ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے ہم سے بارہا اس کو کہا بھی ہے، اور سب سے کمال کی بات ہے کہ اس کو ہر مذہب کے لوگ کر بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر مذہب کے لوگ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں مسلم ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ دولت پری کا عمل ہے۔ پری کے تعلق سے میں نے کل بھی بہت سی اہم گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی تھی کل کے عمل میں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ کوثر سے، جو عمل کل میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ تو چونکہ پری کا تعلق یہ جنات کی فیمیل جس کو کہتے ہیں، ہر مخلوق کا جو ہے میل اور فیمیل ہوتا ہے، تو پری جو ہے جنات کی فیمیل کو کہتے ہیں، اور اس کو جنیاں بھی کہتے ہیں، بعض لوگ چڑیل اور ڈائن بھی کہتے ہیں۔ مخلوق ایک ہی ہے، بس نام جدا جدا ہیں، نام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پاور کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر اپنے نظریے کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے، اور آدمیوں کا نظریہ بھی اپنا علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں اگر آپ کو سمجھنا آسان کرنا ہو تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے جادو میں نوری جادو کو طاقتور سمجھتے ہیں، بعض لوگ سفلی جادو کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا گمان تو یہاں تک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سفلی جادو بغیر سفلی عامل کے کٹ نہیں سکتے۔ تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سحر کیوں نہ ہو، وہ قرآن کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کا ایک بہترین عامل ہونا چاہیے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور قرآن کی یہ صداقت ہے کہ جب جب لوگوں نے برائیوں کو پھیلایا ہے، برائیوں پہ لوگ اترے ہیں، تو اللہ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے پیغمبروں کا بھی دور شروع کیا ہے۔ اسی کو جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل کے یہ آیت بھی اسی کا منظر پیش کرتی ہے۔ اور ایک جو قرآن پر اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کیسے ہی خطرناک سفلی جادو ہو یا جنات ہو، قرآن کے سامنے بالکل نہیں ٹک سکتے۔ تو بس سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے۔ پاور سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، اپنی اپنی جگہ ہر ایک آدمی، ہر ایک چیز یا ہر ایک مخلوق اپنی جگہ اپنے پاور میں ہوتی ہے، باقی اس کی پہچان کی علامت یا لوگوں کے سوچنے کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ساری تفصیل، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو، یہ دولت پری کا عمل ہے، اس کو آپ کریں گے نوچندی جمعرات سے، آپ یہ اس عمل کو شروع کریں گے، پیر سے یا جمعرات سے آپ اس کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، پیر سے یا جمعرات سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور عشاء کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ عمل کی ترکیب اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے ایک پیاز لینی ہے جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہے، اس پیاز پر آپ نے لکھنا ہے لفظ پری، صرف لفظ آپ نے لکھنا ہے پری، پا را یا پری۔ آپ اس کو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا آپ چاہیں ویسا لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اردو ہی میں لکھیں، کسی بھی زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں جس زبان کے آپ سمجھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس پہ لکھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور سامنے رکھنے کے بعد آپ نے دو لفظوں کو پڑھنا ہے۔ اہم جو چیز ہے وہ صرف دو لفظ ہیں، باقی اور جو ہے وہ اس کی عبارت کا یہ سمجھیے کہ عبارت کا تکملہ ہے صرف۔ تو آپ نے دو لفظ پڑھنے ہیں، ایک ہے یشمانین اور ایک ہے ہاشمانین، پری ان حاضرون۔ یہ پوری عبارت ہے جو آپ پڑھیں گے، اور یہ آپ نے 3125 مرتبہ پڑھ کے پیاز پہ دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس پہ دم کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے، مکمل آپ نے کوئلوں پہ رکھ کے اس کو جلانا ہے۔ ٹھیک ہے، گیس پہ بھی رکھ کے آپ جلا سکتے ہیں۔ آپ یہ ایک دن کا عمل مکمل ہوا، اور جب آپ کا ایک دن مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے۔
اور تیسرے دن بھی زیادہ سے زیادہ آپ نے 11 دن تک اسی طرح اپنا پروسیس جاری رکھنا ہے۔ اور دوران عمل آپ نے جو ہے اگربتی کا بخور روشن کرنا ہے، اچھی قسم کی آپ اگربتی لے لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ نے یہی عزیمت پڑھنی ہے بس، بیچ میں اول آخر میں کچھ نہیں آپ نے پڑھنا، ڈائریکٹ آپ نے بس یہی عزیمت پڑھنی ہے اور پیاس پہ آپ نے نظر رکھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ ساری وہی ہونی چاہیے آپ کے عمل پر، اور یہ آپ کا پروسیس برابر رہے گا۔ پرہیز اس میں آپ اگر پہلے دن حاضری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو پرہیز جاری رکھیں گے، اور ہر قسم کا گوشت آپ بند رکھیں گے، اور دودھ سے بنی چیزیں آپ بالکل بند رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کچا پیاز، کچا لہسن یہ آپ نے بالکل کھانے میں استعمال نہیں کرنا، ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور یہ عمل بالکل رازداری میں کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے حاضری ہو جائے تو قول و قرار کر لیں، جیسا کہ میں نے قول و قرار کے لیے شرطیں بتائی ہیں، تو اس کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دے دوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح اپنا یہ کام کریں گے، اور جب حاضر ہو جائے تو قول و قرار کر لیں۔ قول و قرار کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں کہ دوبارہ بلانے کے لیے اس کو کیا نام سے پکارنا ہوگا، وہ خود اپنا نام بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ اس عمل کو کریں گے، اور اس کے بعد قول و قرار میں آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر آپ جیسے چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں، جادو کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جنات کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، محبت کے کاموں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عامل کے اوپر ہوتا ہے کہ اس سے کام کیسے لینا ہے۔ اس کے لیے کام کرنے کے لیے یا کام کرانے کے لیے کوئی خاص کسی عمل کی شرط نہیں ہوتی، بس یہ عامل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس سے کام کیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عامل کی دور اندیشی ہوتی ہے کہ اس سے کام کیسے لیتا ہے اور کیسے لینا ہے، اور کس طرح اس کو راضی کرنا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کی دور اندیشی ہوگی کہ آپ کیسے کام لیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔